طعام، اے تم انہیں خدا سمجھ کے ان کی عبادت کرتے ہو. حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ تو کھانا کھاتے تھے، تو مطلب جو کھاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا ہے، خدا وہ ہوتا ہے جو کھلاتا ہے. خدا وہ ہوتا ہے جو کھلاتا ہے. تو جب ہم کھانے کے محتاج ہیں تو ہمیں اپنی بندگی کا یقین ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں. ہم لکھپتی ہو سکتے ہیں، کروڑپتی ہو سکتے ہیں، ارب پتی ہو سکتے ہیں، ملٹی ملینئر ہو سکتے ہیں، مگر جب تک ہم کھانے پینے کے محتاج ہیں ہم خدا نہیں ہو سکتے. اور یہی وجہ ہے دوستو کہ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو کسی فقیر نے خدائی دعویٰ نہیں کیا، کسی غریب نے خدائی دعویٰ نہیں کیا، کسی بھوکے نے خدائی دعویٰ نہیں کیا. کس نے خدائی دعویٰ کیا؟ اسی نے کیا جس کا پیٹ ہمیشہ بھرا رہتا ہے. فرعون نے کیا، حامان نے کی، نمرود نے کیا، جس کا پیٹ ہرنا کشیپ نے کیا. جو بڑے بڑے سرمایہ دار تھے، بادشاہ تھے، حکمراں تھے، انہوں نے خدائی دعویٰ کیا. چونکہ ہر وقت ان کا پیٹ بھرا رہنے سے انہیں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہم کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں، ہم کسی چیز کے حاجت مند نہیں ہیں. لہذا اسلام نے ہم سے روزہ رکھوایا تاکہ چاہے فقیر ہو، چاہے امیر ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے راجا ہو، چاہے رنک ہو، چاہے امیر ہو، چاہے معمور ہو، چاہے مالک ہو، چاہے مملوک ہو، سب کو اپنی بندگی کا احساس ہو جائے، سب کو اپنے نقص کا، اپنے امپرفیکٹ ہونے کا، اپنے غیر کامل ہونے کا، اپنے ناقص ہونے کا احساس ہو جائے. تو یہ روزے کا مقصد ہے. تو اگر تقویٰ نہیں پیدا کیا، اگر ہم نے برے کام چھوڑنے کی عادت نہیں بنائی، اگر ہمیں اپنی بندگی کا احساس نہیں ہوا، ہمارے اندر جو ہے ماڈیسٹی نہیں پیدا ہوئی، پولائٹنس نہیں پیدا ہوئی اور جب بھی یاد رکھیے، جب بھی آپ کو بندگی کا احساس ہوگا تو آپ کے اندر تواضع پیدا ہوگا، ماڈیسٹی پیدا ہوگی، پولائٹنس پیدا ہوگی. اگر یہ خصوصیت آپ نے رمضان میں اچیو نہیں کیا تو گویا آپ انہی میں سے ہیں جو چکر لگا رہے ہیں راستے کا، مگر منزل سے دور کے دور ہی ہیں، منزل سے دور کے دور ہی ہیں. تو حضرات گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے، تو وہ گناہ جو ہے اس کے دل پر ان کے ڈاٹس پڑے رہ جاتے ہیں، وہ نہیں چھوٹتے ہیں. مگر آپ جانتے ہیں کہ ڈاٹس کی ایک طبیعت ہوتی ہے، نشان ہوتا ہے، گندگی کا ایک نیچر ہوتا ہے کہ اگر ابھی کوئی چیز آپ کے کپڑے پر کوئی گندگی لگے، اگر آپ امیڈیٹ اگر آپ اسے دھلتے ہیں تو فوراً صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایک دن آپ نے اسے ٹال دیا تو اب آپ کو دھلنے کے لیے ڈٹرجنٹ چاہیے. اگر آپ نے ایک ہفتہ اسے چھوڑ دیا تو اب ڈٹرجنٹ بھی نہیں چاہیے، آپ کو اسپیشل قسم کا کوئی لکوڈ یا پاؤڈر چاہیے جس سے رگڑیں. اور اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کو واشنگ مشین میں اس کپڑے کو کئی دن تک ڈالے رہنا پڑتا ہے. تو داغ جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے اس کو نکالنے میں اتنی ہی مشکل ہوتی ہے. دل کے ڈاٹ کی بھی یہی حال ہے، دل کے جو نشانات ہیں ان کی بھی یہی پوزیشن ہے. گناہ کیا، فوراً توبہ کر لیا اور صاف ہو گیا، مگر یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے ڈاٹ اتنے دن کے ہو جاتے ہیں کہ یہ بڑے پختہ ہو جاتے ہیں. اب یہ جو ہے آن دا اسپاٹ ان کو دھلنے سے، توبہ کرنے سے یہ صاف نہیں ہوتے، بلکہ ان کو بھی چاہیے کہ استغفار کی جو ہے واشنگ مشین میں ان کو کچھ دیر کے لیے ڈال دیا جائے. اور رمضان جو ہے یہی استغفار کی واشنگ مشین ہے. 30 دن تک ہمارا دل جو ہے توبہ کے پانی میں بھیگا کرتا ہے. 30 دن تک ہمارا دل جو ہے وہ توبہ کے پانی میں جو ہے بھیگا کرتا ہے. یہاں تک کہ ہم ہلکی سی کوشش بھی کرتے ہیں تو وہ سارے ڈاٹس جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں. یہ رمضان کی حقیقت ہے، یہ رمضان کی اوریجنلٹی ہے. یہ رمضان اسی لیے آتا ہے کہ جو ہمارے دلوں پر سخت داغ پڑ گئے ہیں. گناہ چھوٹے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی سیاہی کا داغ لگے فوراً دھو دیجئے صاف ہو جاتا ہے، مگر بہت معمولی سا کوئی پانی کی چھینٹ بھی اگر پڑ جاتی ہے، شوربے کا داغ بھی لگ جاتا ہے، اور کئی دن اگر ہو جاتے ہیں تو ان کو دھلنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ بھی ہیں کہ اگر آپ نے گناہ کیا اور امیڈیٹ توبہ کی تو کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو فوراً صاف ہو جاتا ہے دل. مگر اگر آپ نے نظر انداز کر دیا، آپ نے اسے چھوڑ دیا، کئی مہینے گزر گئے، چاہے جتنا چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو، اب اس کا نشان جو ہے اس کا داغ دھلنے میں وقت لگتا ہے. تو رمضان شریف اسی لیے آتا ہے کہ لگاتار توبہ اور انابت کے پانی میں آپ کا دل جو ہے وہ ڈوبا رہے، یہاں تک کہ تمام چھوٹے بڑے سارے داغ جو ہے اس سے دور ہو جائیں. تو عزیزان گرامی، رمضان کو اسی طرح استعمال کرنا چاہیے، رمضان کو اسی طرح استعمال کرنا چاہیے. گویا رمضان تمام گناہ، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اب آپ اس سے جوڑ کر دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان گزارا، رمضان کے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک پورا ایک مہینہ ہے
جس میں ہم برائیوں سے نجات حاصل کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت پاتے ہیں اور نیکیوں کا عادی بناتے ہیں، نیکیوں کا اپنے آپ کو عادی بناتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ جب ایک مہینہ ہم رمضان نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھی، اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو پورا بدن جو ہے وہ کانپتا ہے، دل لرزاں ہوتا ہے، مگر ایک 10 منٹ میں ہم واپس چلے آتے ہیں، پھر کاروبار دنیا میں بھول جاتے ہیں، پھر کاروبار دنیا میں بھول جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر کاروبار دنیا میں یاد نہیں رہتا کہ اللہ ہمیں، ہمارا مراقب ہے، ہمارا نگراں ہے، ہمارا دیکھنے والا ہے، وہ ہمارے ہر خلوت و جلوت سے واقف ہے، ہماری ہر اچھی بری چیزوں سے واقف ہے۔ یہ چیز یاد نہیں رہتی، مگر جب رمضان آتا ہے اور رمضان میں ہم 30 دن تک لگاتار اس تصور کے ساتھ جیتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ روزے دار ہر وقت اس تصور کے ساتھ جیتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی ہے، مگر اللہ دیکھ رہا ہے، فریج میں کھانے لگے ہوئے ہیں مگر اللہ دیکھ رہا ہے، انواع و اقسام کی چیزیں گھر میں موجود ہیں مگر یہ تصور کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھتا ہے، حاجت ہے مگر ہاتھ پر قابو ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے دیکھنے کا یہ تصور 30 دن تک لگاتار ہمارے ساتھ رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ تصور ہمارے دل میں راسخ ہو جاتا ہے۔ سمجھیے، اس کو بہت غور سے سمجھیے، یہ روزے کی حقیقت ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے مراقبے، اللہ کے رقابت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھے جانے کے تصور کے ساتھ 30 دن آپ گزاریے تو آپ کے اندر یقیناً صفت تقویٰ پیدا ہو جائے گی، اور ایسی پیدا ہو جائے گی کہ پھر آپ گناہ نہیں کریں گے۔ اس لیے دوستو، صرف رقابت اور نگرانی کا تصور ہی ہمیں گناہ سے روکتا ہے۔ آپ میں سے اکثر ہوں گے جن کے پاس بائک ہوگی، 4 ویلر ہوں گے، آپ کے ساتھ زندگی میں نہ جانے کتنی بار یہ پیش آیا ہوگا کہ اوور اسپیڈ چلا رہے ہیں، چلاتے چلے جا رہے ہیں، معلوم ہوا کہ اگر اسپیڈ 60 کی ہے تو آپ 120 پر لے کے گاڑی بھاگے جا رہے ہیں، اچانک دور سے آپ کو نظر آیا کہ صاحب کوئی چوراہا ہے اور چوراہے پہ کوئی بھیڑ نہیں ہے، کوئی ہجوم نہیں ہے، مگر آپ نے بریک لگا دیا، اسپیڈ کو کنٹرول کر لیا۔ میں نے پوچھا کہ بھائی وہاں بھیڑ نہیں ہے، ابھی تک تو آپ 120 کی اسپیڈ سے آ رہے تھے، اچانک آپ نے 50% یہ اپنی اسپیڈ ریڈیوس کر دی ہے، 50% اچانک کم کر دی ہے، اس کی بات کیا ہے؟ کہنے لگے کہ وہاں بھیڑ تو نہیں ہے مگر چوراہا ہے، ممکن ہے کہ وہاں کوئی ٹریفک کانسٹیبل ہو، ممکن ہے کہ وہاں کوئی ٹریفک کانسٹیبل ہو۔ ابھی کانسٹیبل کو آپ نے دیکھا نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو۔ 50 چوراہے پر آپ جائیے تو آدھے پر آپ کو ٹریفک کانسٹیبل نظر نہیں آئے گا، تو یہاں پاسبلٹی ہے کہ نہ بھی ہو، مگر صرف اس کے ہونے کے تصور سے آپ نے اسپیڈ کا جو وائلیشن کر رکھا تھا، امیڈیٹ آپ اپنے کو قانون کے دائرے میں لے آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹریفک کانسٹیبل اگر دیکھے گا تو چالان کاٹ دے گا۔ عزیزان گرامی، ہو سکتا ہے کہ ٹریفک کانسٹیبل وہاں موجود ہو مگر اس کا رخ دوسری طرف ہو اور آپ بحفاظت نکل جائیں، مگر ایک ایسا بھی آپ پر نگراں ہے کہ جس سے دل کی دھڑکنیں بھی پوشیدہ نہیں ہیں، جس سے آپ کے پلک کی حرکتیں بھی پوشیدہ نہیں ہیں، جس سے آپ کے نبض کی رفتار بھی پوشیدہ نہیں ہے، جس سے آپ کے اعمال تو چھوڑیے، آپ کے دلوں میں آنے والے وسوسے بھی جس سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ وہ آپ کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، آپ کا جو ہے پیدا کرنے والا ہے، آپ کا پالن ہار ہے، جس سے آپ کے نہ صرف آپ کے ظاہری اعمال بلکہ آپ کے دل کی دھڑکنیں بھی جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہیں۔ لہٰذا اگر ہم ایک ٹریفک کانسٹیبل سے اگر ڈر کے، اگر اس کے ڈر سے اگر ہم اپنی اسپیڈ کو کم کر سکتے ہیں تو ہم اللہ کے خوف سے، گناہوں سے کیوں نہیں بچ سکتے ہیں؟ ہم اللہ کے خوف سے، تو دراصل یہی خوف پیدا کرنے کے لیے رمضان آتا ہے۔ اسی خوف کو خوف ہمارے اندر ہوتا ہے مگر وہ خوف پرماننٹ نہیں ہونے پاتا ہے، وہ دل میں جانگزی نہیں ہونے پاتا ہے، وہ یقین ہمارے دلوں میں راسخ نہیں ہونے پاتا ہے۔ نماز میں جاتے ہیں تو خوف پیدا ہوتا ہے، باہر نکلتے ہیں تو غائب ہو جاتا ہے۔ حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں 5 دن رہا، لوٹ آئے تو غائب ہو گیا۔ کسی محفل میں گئے 1 گھنٹے کے لیے تو خوف پیدا ہوا، محفل سے نکل آئے تو غائب ہو گیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ انسان
عادی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل لگاتار کرے. لہذا تقوی کا یہ عمل 30 دن کے لیے ہم پر فرض کر دیا گیا تاکہ تقوی جو ہے ہمارے دل کی پرماننٹ صفت بن جائے, ہمارے دل کے اندر لازمی طور پر اور دائمی طور پر ہمارے دل میں گامزن ہو جائے. یہی رمضان کی حقیقت ہے. لعلکم تتقون, شاید کہ جو ہے تم تقوی والے بن سکو, شاید کہ تم پرہیزگار بن سکو اور اللہ کے خوف کے ساتھ, اللہ کے مشاہدے کے احساس کے ساتھ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے مراقبے کے تصور کے ساتھ جینے کا آرٹ اگر آپ نے سیکھ لیا تو گویا آپ نے رمضان کی حقیقت کو پا لیا, آپ نے روزوں کے مقصد کو آپ نے اچیو کر لیا. اگر آپ کے اندر مستقل اور دائمی طور پر جو ہے وہ تقوی کی یہ صفت جو ہے یہ پیدا ہو جائے. اور آپ جانتے ہیں اسی لیے رمضان کا چونکہ مقصد اتنا بڑا ہے, اس کی حقیقت اتنی اعلیٰ ہے, اسی لیے روزوں کی بے پناہ فضیلتیں آئی ہیں. صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کیا مطلب ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جنت کے دروازے کھول دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں پہنچنا اس مہینے میں آسان ہو جاتا ہے. یعنی اس مہینے میں نیکی کی طرف طبیعت ایسی راغب ہوتی ہے, نیکی کا ایسا داعیہ پیدا ہوتا ہے, نیکی کا ایسا موٹیو ہمارے اندر جنریٹ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جنت جانا آسان ہو جاتا ہے. یہ مانا ہے کہ جو ہے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے, جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کوئی دروازہ ہے جیسے ہم اپنے گھر کے دروازے بند کرتے ہیں. جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ گناہ کا داعیہ جو ہے, گناہ کے جو موٹیو ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ گناہ کے موٹیو کھانا ترک کرنے سے گناہ کے موٹیو ہمیشہ کم ہوتے ہیں. اس لیے کہ جب ہم کھانا کم کھاتے ہیں تو ہماری نسیں جو ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں, شریانیں جو ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں. اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان شیطان یجری مجرد دم, شیطان ہمارے جو ہے اسی شریانوں میں دوڑتا ہے. جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو شریانیں سکڑ جاتی ہیں, جب سکڑ جاتی ہیں تو شیطان کا دوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہی مانا ہے کہ وہ صفدت الشیاطین اللیان, کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. تو جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کی رغبت بڑھ جاتی ہے, انسان نیکیوں کے کام زیادہ کرتا ہے. جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی رغبت کم ہو جاتی ہے. کھانا پینا جب نہیں کھاتے ہیں تو ہر انسان جو عام طور پر چھوٹے چھوٹے گناہوں میں جو مبتلا لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اگر روزہ رکھتے ہیں تو گناہ کم کر دیتے ہیں یا بالکل ختم کر دیتے ہیں. یہی مانا ہے کہ جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور شیطان کو پابند سراسر کر دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو ہمارے اوپر قابو نہیں رہتا ہے. کیوں قابو نہیں رہتا ہے؟ اس لیے کہ شیطان تو جس وسائل سے, یہی کھانے پینے کے وسائل ہی سے تو استعمال کرتا ہے, تو اس کے ذریعے شیطان کمزور ہوتا ہے. جب کمزور ہوتا ہے تو یہ مانا ہے اس کے حربے ہمارے اوپر اثر نہیں کرتے ہیں اور ہم اس کے حربوں سے جو ہے محفوظ رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مہینہ ہے کہ اولہ رحمہ, جس کے پہلے 10 دن جو ہے سراپا رحمت ہیں, اوسطہ مغفرہ, جس کے درمیانی 10 دن جو ہے وہ مغفرت ہیں, وہ آخرہ العتق من النیران, اور آخری 10 دن جو ہے جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے. تو جو صحیح طور پر رمضان گزارے, پہلے 10 دن میں وہ اللہ کی رحمت کو اٹینڈ کرے گا, اگلے 10 دن میں وہ مغفرت حاصل کر لے گا, اور آخری 10 دن میں جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کر لے گا. تو رمضان اتنا اہم ہے عزیزان گرامی, اس لیے نہیں کہ صرف آپ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. ارے کتنے تو ہمارے بھائی ہیں کہ جو 12 گھنٹہ سو ہی جاتے ہیں اور سونے میں سمجھ لیے روزہ ہی رہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے صرف کھانا پینا سے رک جانا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا تو غنی حمید ہے, اس کو تو حاجت بھی نہیں ہے کہ کسی کو کھانا پینا چھوڑائے. دراصل کھانا پینا چھوڑا کے ہمیں یہ ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ یہ کھانا پینا جو ہمیشہ حلال اور جائز ہے, اگر رمضان میں اس کو اللہ کے لیے آپ نے چھوڑ دیا ہے تو وہ گناہ جو ہمیشہ ناجائز ہیں ان کو آپ کیسے کر رہے ہو؟ ارے جو سال بھر جائز ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ اسے چھوڑ رہے ہو, تو جو ہمیشہ ناجائز ہے, ہمیشہ حرام ہے, ہمیشہ پروہیبیٹڈ ہے, ہمیشہ اللہ فل ہے, تو آپ اسے کیسے کر سکتے ہو جبکہ آپ کھانا پینا چھوڑے ہو؟ یہی وجہ ہے کہ کھانا پینا چھوڑنے والا اگر گناہ نہ چھوڑے تو اسے چاہیے کہ کھانا پینا بھی نہ چھوڑے, چونکہ وہ روزے دار نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا داروں کے نگاہ میں وہ روزے دار ہو, مگر اللہ کے نزدیک وہ روزے دار نہیں ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کھانا پینا چھوڑنے کی حاجت نہیں ہے. چونکہ جو مقصد میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کہیں کالج میں پڑھنا ہے تو آپ کلاس میں جائیے, کلاس اٹینڈ کیجئے. اگر آپ کلاس اٹینڈ نہیں کرتے تو کالج تک آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں آپ ٹائم خراب کر رہے ہیں.
تو اگر آپ صرف کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں اور گناہوں سے نہیں رک رہے ہیں تو آپ کھانا پینا مت چھوڑیے، اس لیے کہ آپ اپنی ہیلتھ خراب کر رہے ہیں، آپ اپنی صحت خراب کر رہے ہیں، آپ اپنی جو ہے قوت کارکردگی کم کر رہے ہیں. لہذا کھائیے پیجیے، آخرت خراب کر رہے ہیں تو کم سے کم بظاہر دنیا تو ٹھیک رکھیے. لیکن اگر آپ واقعتاً روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو روزہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے قول الزور